إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معزز بزرگان دین، ملت کے ہونہار عزیز نوجوانوں، پیارے اور معصوم بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، حمد و ثنا و ستائش اس پاک پروردگار کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے جو پوری کائنات کا اکیلا و تنہا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے اور رازق ہے. اسے اللہ کے لیے حمد و ثنا و ستائشیں اور تعریفیں ہیں جس نے مجھے اور آپ کو آج کے اس بابرکت دن میں صحت و تندرستی کی نعمت کے ساتھ اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی. فللہ الحمد والمنہ اولا و آخرا. اللہ رب العالمین کے تمام ہی برگزیدہ بندوں پر درود و سلام ہو، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی کوششوں، کاوشوں اور محنتوں کی وجہ سے مجھے اور آپ کو دین اسلام جیسا سچا، حقیقی اور فطری مذہب ملا. صلوات اللہ وسلامہ علیہ. عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ یونس کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے تمام ہی انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے کہا: یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز تمہارے پاس آئی ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے اس میں. وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں میں جو روگ ہے، دلوں میں جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے لیے بھی دوا اس میں موجود ہے، شفا موجود ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو صحیح راستہ دکھانے والی اور رحمت کا سامان اس میں موجود ہے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اس فضل پر، اللہ کی خاص رحم پر، اس کے کرم اور اس کے عنایات پر خوش ہونا چاہیے. فَلْيَفْرَحُوا، مومنوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت عظمیٰ پر وہ خوشی منائیں، وہ خوش رہیں. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جس چیز کو وہ جمع کر رہے ہیں اس سے کئی گنا بہتر آخرت کی زندگی ہے. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتوں کا ملنا، اللہ رب العالمین کی طرف سے
دین اسلام اور توحید کا ملنا یہ اس دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ توحید اس دنیا کی سب سے عظیم نیکی ہے۔ توحید اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ توحید اس دنیا کے اندر انمول اور نایاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہے، جسے مل گیا یقیناً بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اور توحید سے محرومی ذلت ہے، رسوائی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ انسان کی زندگی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی علامت ہے، اور سنت سے انحراف کرنا، بدعات و خرافات میں زندگی گزارنا یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور کوتاہی ہے۔ جو بھی بندے اللہ رب العالمین کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ یقیناً اس دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی اور اخروی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نسأل اللہ سلام العافیہ۔ اللہ رب العالمین سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی نعمت سے مالا مال کرے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر توحید کی نعمت کو اللہ رب العالمین اسے تر و تازہ کرے اور ہمیشہ اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت سے انحراف اور سنت سے اعراض والے صفات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ حضرات گرامی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا قل بفضل اللہ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ توحید کا ملنا، یہ قرآن مجید کا ملنا، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا یہ محض اللہ کے فضل سے ہے۔ جو بھی اللہ کے فضل سے ان چیزوں پر عمل پیرا ہے اسے چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے اللہ کی اس نعمت پر، اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر وہ خوش ہو جائے۔ خوشی کی کیفیت اس کے دلوں کے اندر آنی چاہیے، خوشی کی کیفیت اور خوشی کے جو مسرور جو کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر، جو خوشی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے جو اسے دیا گیا ہے، رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہے جو اسے دیا گیا ہے۔ کتنی ہی انسانیت اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہی ہے، لیکن ذرا بتائیے کون ایسا لوگ ہے، کون ایسا شخص ہے جو اپنی چاہ سے اور اپنی مرضی سے اللہ کی اس توحید کو اپناتا ہے؟ محض اللہ کے فضل سے بندہ اللہ کی توحید کو اپناتا ہے اور شرک سے دور رہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے۔ حضرات گرامی، یہی معاملہ آنے والے دنوں کے لیے بھی ہے، آنے والے دنوں کے لیے یہی معاملہ ہے۔ ایمان کا مل جانا جس طرح سے خوش نصیبی کی بات ہے، توحید کا مل جانا جس طرح سے خوش نصیبی کی بات ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنا جس طرح سے خوش نصیبی کی بات ہے، اسی طرح سے ماہ مبارک کا مل جانا بھی خوشی کی بات ہے، اسی طرح سے ماہ مبارک نصیب ہونا بھی خوشی کی بات ہے، اور ماہ مبارک میں اطاعت اور بندگی کی توفیق ملنا بھی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضرات گرامی، جیسے ہی ماہ شعبان آتا ہے، چونکہ اس کے 10 دن گزر چکے ہیں، آپ الحمدللہ دیکھیں گے بہت سارے جگہوں پر مختلف پروگرام ہوتے ہیں استقبال رمضان کے سلسلے میں۔ تو چند باتیں استقبال رمضان کیوں اور کیسے، اس موضوع پر چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے نعمتوں کے ملنے کے بعد انسان کو خوشی کی کیفیت اس کے اندر آنی چاہیے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروح کے اندر لکھا ہے فَهُوَ مِنَ الْقَلْبِ فَهُوَ فَرْحُ الْقَلْبِ، کہ یہ جو خوشی ہے یہ خوشی کیسی ہے؟ تو کہا یہ دل کی خوشی ہے، کہا یہ دل کی خوشی ہے جو بندے کو نصیب ہوتی ہے، جو اللہ کے ماننے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ فَهُوَ فَرْحُ الْقَلْبِ، یہ دل کی خوشی ہے، یہ انسان کی نفس کی خوشی ہے، یہ انسان کی طبیعت کی خوشی ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، جو اللہ کو ماننے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے افضل ایام نصیب کرے، اللہ رب العالمین اسے اگر افضل لمحات نصیب کرے، اگر اللہ رب العالمین اسے ماہ مبارک نصیب کرے، اگر اللہ رب العالمین اسے خیر اور بھلائی کی توفیق دے، تو کہا فَهُوَ فَرْحُ الْقَلْبِ، کہ یہ دل کی خوشی ہے جو بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اور کہا اگر نیت صحیح ہے، اگر ارادہ صحیح ہے، دلوں کی کیفیت اگر صحیح ہے، وَيُثَابُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، بندہ اس خوشی کی کیفیت آنے کی وجہ سے ثواب بھی ملتا ہے اسے،
وَيُثَابُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، بندے کو ثواب ملتا ہے۔ یہ خوش ہونے کی جو کیفیت ہو، کہا گیا اللہ رب العالمین نے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کی نعمت کے ملنے کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ۔ تو اگر بندہ اللہ کی نعمت سے، یہ ماہ مبارک کی جو توفیق ہے، جو اللہ رب العالمین کا جو فضل ہے، یہ مہینہ اگر ہمیں نصیب ہوتا ہے تو اس نعمت پر خوش ہونا بھی دراصل یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں وَهُوَ مِنَ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمانی علامت ہے، یہ ایمانی پہچان ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ اسے اگر خیر کی توفیق دے دیتا ہے تو اس کے دل کے اندر فرحت اور انبساط کی کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دل کی خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ نیتوں کی اصلاح کی وجہ سے بندہ اس پر ثواب بھی پاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر و ثواب بھی اسے ملتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے آگے لکھا، یہ کیوں اسے ثواب دیا جاتا ہے، کیوں اسے اس سے خوشی کی کیفیت پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نعمت ملنے کی وجہ سے جو خوشی پیدا ہوئی ہے اس پر اسے اجر و ثواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ دلیل ہے اس کی اس دین کی رضامندی پر۔ بندہ اسی وقت خوش ہوگا دین کے معاملات میں، خیر کی توفیق پر اسی وقت خوش ہوگا جب اسے اس دین سے محبت ہوگی، جب اسے سنت سے محبت ہوگی، جب اسے اس کے اندر دینداری ہوگی، تبھی چل کر دین کی چیزوں پر اللہ کی طرف سے توفیق ملنے پر اس کے دل کے اندر خوشی ہوگی۔ ورنہ یاد رکھیے، جو بندہ بے دین ہوتا ہے، جو بندہ جو ہے صحیح راستے سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے، اسے اچھائی کی توفیق بھی مل جائے تو اس کے دل کے اندر کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ اور دلیل کے طور پر مشہور و معروف حدیث نسائی کی صحیح روایت ہے، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مشہور و معروف رمضان کے قریب اکثر آپ اس حدیث کو سنتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہتے اتاکم شہر مبارک، کہ تم پر شہر مبارک جو ہے، یہ مہینہ محترم مہینہ تم پر جو ہے سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں خاص انتظام یہ فرماتے ہیں کہ تفتح فیہ ابواب السماء، اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل مردۃ الشیاطین، اور جو شرکش شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اہل علم نے کہا کہ اس حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں نیکی کے ملنے کی توفیق پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انعام اور اس کا فضل ہونے والا ہے، اس فضل کا جو ہے پہلے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ تم پر مبارک مہینہ آنے والا ہے، خوش ہو جاؤ۔ یہ مبارک مہینہ جسے نصیب ہو جائے، تقع للہ فیہ لیلۃ، کہ اس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے، وہ رات سبحان اللہ کا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، اور جو بندہ اس رات کی فضیلت سے محروم ہو جائے تو صحیح معنوں میں وہ بندہ محروم ہے۔ تو الغرض کہنا یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ مبارک کی آمد پر اس کے استقبال میں صحابہ کرام کو خوشی کی مبارکبادی دینا اور دل میں خوشی کی کیفیت پیدا ہونا، یہ ایمانی صفات ہے، یہ ایمان میں داخل ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مبارک مہینہ مل جائے تو خوش ہونا کیا ہے، اس میں عبادت کرنا، یقیناً اس میں عبادت کرنا ہے، لیکن صرف جو ہے عبادت کے ساتھ ساتھ یہ دلوں کے اندر یہ جو خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ بھی ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ حضرات گرامی، دوسری بات یاد رکھیے کہ صرف مبارکبادی پر ہی ہمارا معاملہ ختم نہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ماہ مبارک آنے والا ہے، بہت سارے لوگ ماہ مبارک آنے والا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ کیسی تیاری؟ دنیا داری کی تیاری، دنیا داری کی تیاری۔ لوگ جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس مہینے کے سلسلے میں پوچھا گیا، ماہ شعبان کے تعلق سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو اکثر دیکھا ہے کہ دوسرے مہینوں کے بنسبت شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کیا کہا ذالک شہر یغفل الناس فیہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جو ہے فرمانبرداری سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ شعبان کا جو مہینہ ہے دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی زیادہ تر ایام جو ہے روزے کی حالت میں گزار دیتے، روزوں کی حالت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے کو گزار دیتے۔ اور صحابہ کرام کا بھی طرز عمل یہی رہا، اسلاف کرام کا بھی طرز عمل یہی رہا کہ اسلاف کرام ہمیشہ سے جو ہے ہمیشہ سے ماہ شعبان کی حفاظت کرتے، اس مہینے میں خیر اور بھلائی کی طرف آگے بڑھتے، اور رمضان مبارک کو بہتر سے بہتر اسے پانے اور اس میں عبادت کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اس کی تیاری بھرپور کر دیں،
اس کی تیاری کے سلسلے میں شیخ بن باز رحمہ اللہ کا وہ مشہور و معروف قول جو انہوں نے کہا، شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان رمضان کا استقبال کیسے کرے، ایک مسلمان رمضان کا استقبال کیسے کرے؟ تو 3 باتوں کی طرف شیخ بن باز رحمہ اللہ نے رہنمائی فرماتے ہوئے کہا، نصیحتی للمسلمین جمیعا، سارے مسلمانوں کے لیے میری ایک نصیحت ہے، میری نصیحت ہے۔ سب سے پہلی نصیحت انہوں نے کہا کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا تقوی نہیں، دراصل وہ کسی بھی خیر سے جو ہے محروم، وہ کسی بھی خیر کو حاصل کرنے کی استطاعت اور کیفیت اس کے دل کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی نصیحت شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میری نصیحت سارے مسلمانوں کو یہ ہے کہ وہ ماہ مبارک کا استقبال کرنے سے پہلے اپنے دلوں کے اندر جو ہے اللہ کا تقوی پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین کا تقوی اگر آ جائے تو ہر خیر اور بھلائی کی طرف تمہاری قدمیں جو ہے خود بخود آگے بڑھ جائیں گی، اور تقوی سے اگر تمہاری زندگی خالی ہو تو نیکی اور بھلائی تمہارے سامنے بھی موجود ہو تو تم اسے اپنا نہیں سکتے۔ اس لیے تقوی بہت ضروری چیز ہے، اور تقوی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری نصیحت شیخ بن باز رحمہ اللہ نے ساری امت کو کرتے ہوئے کہا کہ بندہ اس طرح سے ماہ مبارک کا استقبال کرے، من توبۃ صادقۃ، کہ سچی توبہ کے ذریعے سے، سچی توبہ کے ذریعے سے، توبۃ النصوح جسے کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو اللہ کے جناب میں، سچی توبہ کرو اپنے گناہوں سے، اپنی بری عادتوں سے، اپنی خطاؤں سے، اپنی لغزشوں سے، رب العالمین کے دربار میں سچی توبہ کرنے کی کوشش کرو۔ سچی توبہ کے ذریعے سے ماہ مبارک کا استقبال ہم کر سکتے ہیں، اور استقبال کرنا چاہیے۔ اور تیسری جو نصیحت جو کی وہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، تیسری جو بات کہی وہ بہت ہی اہم بات ہے، اور جو میں سب سے زیادہ زور دے کر آپ کے دلوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا وَأَن يَتَفَقَّهُوا بِدِينِهِ، کہ رمضان مبارک کا استقبال کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا، لیکن شیخ بن باز رحمہ اللہ کہہ رہے وَأَن يَتَفَقَّهُوا، اور کہا وَأَن يَتَعَلَّمُوا بِدِينِهِ، اپنا دین سیکھو۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، علم حاصل کرو۔ میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، میرے مخاطب اس جملے کا جو ہے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جو ابھی ابھی روزہ شروع کری، جن کے 10-12 سال 11 سال جن کی عمر ہے۔ میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو 40 سال سے 50 سال سے 60 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ نے 60-70 سال کی زندگی انہیں دے رکھی ہے، ہر سال آتا ہے، ہر سال ماہ مبارک آتا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے ہمارے روزوں میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے روزوں کے مسائل میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات روزہ ہمارا اس طرح سے گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، علماء سے صحیح بات کا سوال نہ کرنے کی وجہ سے، علماء سے نہ جڑنے کی وجہ سے۔ اب دروس ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے مساجدوں میں، دروس کے اندر جتنا ہو سکے علماء جو ہے رمضان کے مسائل تو بیان کرتے ہیں، لیکن بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو پرسنل مسائل ہوتے ہیں، پرسنل جو ہے ذاتی مسائل ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو ہر انسان اپنے طور پر علماء سے مل کر حل کرنے کی کوشش کرے۔ رمضان مبارک کا صرف مبارکبادی میں جو ہے استقبال کرنے میں جو ہے اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے صحیح طور پر علم حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے تو روزے کے کیا کیا شروط ہیں، روزہ مجھ پر فرض ہو چکا ہے تو مجھے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، مجھے کن باتوں سے دور رہنا ہے، مجھے کن باتوں کو اپنانا ہے، اور مجھے کن باتوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر خواتین ہیں، خواتین کے مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس ماہ شعبان کے اندر اپنے روزے کو مکمل کر لیا کرتی جو ان سے گزشتہ رمضان میں چھٹی ہوئے ہوتی۔ گھر کے ذمہ داروں کو، گھر کے جو مرد حضرات ہیں انہیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ گھر کے خواتین کے روزے مکمل ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ گھر کے اندر بہت سارے خواتین جو حمل سے ہوتی ہیں، ماہ مبارک کے اندر بہت سارے خواتین ہوتی ہیں جو بچوں کے رضاعت کا مسئلہ ہوتا ہے، دودھ پلانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ایسے سچویشن میں کیا کیا جائے، ایسے سچویشن میں کیسے جو ہے شرعی رہنمائی ہے، یہ ساری معلومات اور سارا علم حاصل کرنا سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی مسلمان کے لیے اس کا استقبال رمضان مبارک کا صحیح معنوں میں صحیح ہوگا، ورنہ صرف آپ کہیں گے ماہ مبارک آنے والا ہے، اللہ صحت کے ساتھ رکھیں دے، بس اتنی بات بول کر اپنی بات کو آپ ختم مت کیجئے، بلکہ علم حاصل کیجئے۔ وَأَن يَتَعَلَّمُوا بِدِينِهِ وَأَن يَتَعَلَّمُوا بِدِينِهِ، علم حاصل کیجئے، صحیح طور پر نالج حاصل کیجئے، جانکاری حاصل کیجئے۔ 40-45 سال ہماری جو ہے زندگی کے گزر کے، گویا کہ آپ نے اپنی زندگی میں اگر ہوش سنبھالنے کے بعد بھی اگر 10 سال کے بعد آپ کو ہوش آیا ہے اور آپ کی عمر 40 سال ہے، تو گویا کہ 30 سالوں سے 30 رمضان آپ نے دیکھ لیے، لیکن ابھی تک ہمارے رمضان کے اعمال صحیح نہیں ہوئے۔ کتنی غلطیاں کرتے ہیں ہم، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں
اتنے ڈھیٹ ہیں کہ غلطی پر غلطی کرتے ہیں لیکن کبھی اس کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی، کبھی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ نصیحت شیخ بن باز رحمہ اللہ کی جو نصیحت ہے وہ میں اپنی زبان سے آپ کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، وَأَن يَتَعَلَّمُوا بِدِينِكُمْ، اے میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، آپ جو ہے دین کا علم حاصل کیجئے، رمضان مبارک کے مسائل کو جاننے کی کوشش کیجئے، رمضان مبارک کے اندر جو کچھ مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کو پہلے سے حل کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں اگر ہماری زندگی میں کوئی اہمیت والا کوئی کام ہونے والا ہے تو اس کی تیاری ہم بہت پہلے سے کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اسے بہت اہمیت دیتے ہیں، بہت پہلے سے ہم اس کے بارے میں مختلف پلاننگ کرتے ہیں، اور ماہ مبارک تو یقیناً میرے بھائیوں ہر خیر اور بھلائی سے بڑی خیر اور بھلائی کی بات ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں صحت و تندرستی کی نعمت کے ساتھ اگر یہ ماہ مبارک ہمیں مل رہا ہے، اگر اطاعت اور بندگی کی ہمارا اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق اگر ہمیں مل رہی ہے تو اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو اندر سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے علم دین حاصل کیجئے، روزوں کے مسائل معلوم کیجئے، نواقض صیام کے تعلق سے روزے کن چیزوں سے ٹوٹتے ہیں، کیسے جو ہے کام کرنے سے روزے جو ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ اور ایک مشہور و معروف حدیث، صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الادب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اکثر آپ اس حدیث کو سنتے ہیں، اس حدیث کے ایک جملے پر غور کیجئے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ من لم یدع قول الزور والعمل به۔ آپ اکثر اس جملے کو سنتے ہیں، لیکن اکثر اس کے بعد کا جو لفظ ہے والجہل فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو بھی بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، جو بھی بندہ روزہ کرنا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے روزے کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اگر وہ غلط بیانی سے جو ہے بات چیت کرنا نہ چھوڑے، والجہل بھی، اور جہالت اس کے اندر اس سے اگر وہ باز نہ آ جائے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا اپنا چھوڑ دے۔ تو یہاں پر جہالت کا جو لفظ ہے وہ اس بات کی دلیل ہے، اہل علم نے، شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بیان کیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یدع قول الزور والعمل به کے بعد کہا والجہل بھی، کہ جو جہالت سے پناہ نہ، جو بندہ جہالت سے دور نہ ہو تو یقیناً جو ہے اس کے روزوں کے اندر جو ہے خرابی آئے گی۔ اگر وہ جاہل رہے گا تو اس کے اندر اس کے روزے خراب ہوں گے، اس کے روزوں کے اندر کمیاں آئیں گی، اجر و ثواب کے اندر کمیاں آئیں گی۔ لہٰذا علم حاصل کیجئے، جانکاری حاصل کیجئے، معلومات حاصل کیجئے، روزوں کو توڑنے والے چیزوں کو جاننے کی کوشش کیجئے، اور ابھی سے اس کے لیے تیاری، ذہنی اعتبار سے اس کے لیے تیاری کیجئے۔ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مشہور و معروف جملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل السنہ والجماعہ، سبحان اللہ، کیا مقام، کیا مرتبہ، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان مجھے نصیحت کیجیے، مجھے وصیت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے۔ ذرا سوچیے اور ذرا سنیے اپنے دل کے کانوں سے کہ ایک مشفق باپ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتا ہے، اور وہی نصیحت میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں یا بنیہ ان بالخیر، یا بنیہ ان بالخیر فانک لا تزال بخیر ما نویت، کہا ہے میرے پیارے بیٹے خیر کی دل میں ارادہ رکھنا، زندگی میں ہمیشہ خیر اور بھلائی کرنے کا ارادہ دل میں رکھنا۔ ان بالخیر فانک لا تزال بخیر ما نویت الخیر، کہا کہ اگر تم خیر کا ارادہ رکھو گے دل کے اندر تو تم اس وقت تک خیر ہی میں رہو گے، وہ نیت کرنے کی وجہ سے، گرچہ کہ تم نے عمل نہیں کیا، لیکن اگر تمہارے دل کے اندر خیر کا ارادہ ہے تو برابر تم جو ہے اس خیر کے اندر رہو گے، برابر تم اس خیر کے اوپر قائم رہو گے، گرچہ کہ وہ خیر تم سے ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہے کہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برابر اسے اجر و ثواب سے نوازتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے ابن مفلح رحمہ اللہ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اس نصیحت کو نقل کرتے ہیں تو کیا کہتے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں فیا لہا من وصیت عظیمت من اب مشفق لابنہ، کہا سبحان اللہ کتنی پیاری نصیحت ہے ایک مشفق باپ کی طرف سے ایک بیٹے کے لیے۔ فیا لہا من عظیمت وصیت، کہا کتنی عظیم اور کتنی پیاری اور کتنی بڑی نصیحت ہے ایک مشفق باپ کی طرف سے ایک جو ہے مہربان بیٹے کے لیے، کہ کتنی عظیم جو ہے چیزوں کو ایک باپ نے جمع کر دیا ہے صرف ایک جملے کے اندر۔ حوت خیر الدنیا والآخرہ،
بہت ساری چیزوں کو صرف ایک جملے کے اندر ایک مشفق باپ نے اپنے ایک مہربان بیٹے کو جمع کرتے ہوئے کہا، ان بالخیر فانک لا تزال بخیر ما نویت الخیر، کہ اے میرے بیٹے ہمیشہ خیر کا ارادہ رکھنا، ہمیشہ اچھائی کا ارادہ رکھنا، کہ اگرچہ تم نیکی و بھلائی کو کسی وجہ سے انجام بھی نہ دے پاؤ پھر بھی تمہیں اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نواز دیں۔ اسی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں ان نیت المؤمن ابلغ من العمل، ان نیت المؤمن ابلغ من العمل، کہ مومن کا جو نیت ہے، مومن کا جو ارادہ ہے، مومن کے دل کی جو کیفیت ہے اس کے عمل سے بھی بڑا ہے، اس کے عمل سے بھی بڑا ہے۔ بندہ جو عمل کرتا ہے اس سے بھی زیادہ مومن کی نیت اہم ہے، کیونکہ اس نے دل میں ارادہ کیا۔ اور یاد رکھیے صحیح حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسے ارادہ کرتا ہے، جیسا سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں، اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر تمہاری جان قربان ہوگی تو ڈائریکٹ جو ہے تمہیں جنت ملے گی، اور اس دنیا کے اندر تمہیں مال ملے گا۔ ایک شخص آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کی باتوں کو سنا، آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے مال کے لیے نہیں، بلکہ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا ہے کہ کوئی دشمن کا تیر آئے اور میرے سینے کو آر پار کرتے ہوئے مجھے اللہ کے راستے میں شہادت مل جائے۔ کہا اس ارادے اور اس نیت کے لیے، اس نیت سے میں نے اللہ رب العالمین کے دین کو قبول کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جب جنگ ختم ہو گئی، جب شہداء کے لاشوں کو جو ہے جمع کیا گیا، شہداء کو جمع کیا گیا، تو وہ جو صحابی بول کر گئے تھے کہ میں نے اللہ کے لیے جنت کو پانے کے لیے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ایک تیر دشمن کا آئے اور میرے سینے کا آر پار کر دے اور مجھے شہادت کا درجہ مل جائے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کر کے گئے تھے، بتا کر گئے تھے، کہتے اللہ کی قسم اس بندے نے اپنے انگلی کے اشارے سے جہاں اشارہ کیا تھا تیر بالکل وہی لگی تھی، تیر بالکل وہی لگی تھی، اور اس کے سینے کو آر پار کرتے ہوئے شہادت کا درجہ ملا تھا۔ اور سبحان اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ جو نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ اپنے نیتوں کو بدلو میرے بھائیوں، نیتوں کو بدلو، ماہ مبارک آنے والا ہے، لوگوں کی زندگیاں بدلنا چاہیے، لوگوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ ہلچل اور تبدیلی اگر نہیں آئی تو یقین مانیے کہ آپ کا اور میرا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو اپنے اندر کچھ ہلچل اور اپنی زندگی کے اندر اپنے زندگی کے رخ کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ بے دین کو دینداری کی طرف آنا چاہیے، بے نمازی کو نمازی کی طرف نمازی بننا چاہیے، اور بہکنے والوں کو سنبھلنا چاہیے، بگڑنے والوں کو سدھرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے ظلم کرنے والوں کے ہاتھوں کو شل آنا چاہیے، اس کے ہاتھوں کو ہاتھ جم جانا چاہیے، اور میں خانے کی طرف بڑھتے قدموں کو رک جانا چاہیے۔ اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں زندگی گزارنے والوں کو اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، راہ بھٹکوں کو راہیاب ہونا چاہیے، دنیا کے دیوانوں کو آخرت کا فرزانہ بننا چاہیے، دنیا کے اندر مال و دولت کے نشے میں چور رہنے والوں کو جنت کا طلبگار بننا چاہیے، اپنے دل کے ارادوں کو بدلنا چاہیے، اور یاد رکھیے نفس لوامہ کو کچلنا چاہیے، نفس امارہ کو کچلنا چاہیے، نفس لوامہ کی سننا چاہیے، اور نفس مطمئنہ کو اسے بلندی دینا چاہیے۔ ہر طرف تربیت اور تزکیہ کا ماحول پیدا ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، اور ہمارے دعا و مناجات سے، ہمارے آہ و بکا سے پوری فضا کانپ اٹھنا چاہیے۔ ایسا ماحول ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر یہ تبدیلی ضرور آنی چاہیے۔ اگر نہیں آ رہی ہے، اگر ہمارے دل کے اندر کوئی خیر کا ارادہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، پھر اپنے دلوں پر ماتم کیجیے۔ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، آپ کے دل کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں تو زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ 11 مہینے شیطان ہمارے اوپر مسلط رہ کر ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کر چکا ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہے۔ اگر اسے دیکھنا ہے تو رمضان مبارک کے پہلے مہینے کو دیکھ لیجئے۔ آج لوگ تیاری کرتے ہیں، کس چیز کی تیاری کرتے ہیں جانتے ہیں میرے بھائیوں؟ بزنس کی تجارت، بزنس اور تجارت کی تیاری کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے مارکیٹوں میں کیسی چہل پہل لگی ہوئی ہے۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، اچھا سے اچھا بزنس چلنا چاہیے، لوگوں کے روزے چلے جاتے ہیں،
لوگوں کی تراویحیں چلے جاتی ہیں، لوگوں کی جو ہے عبادتیں چلے جاتی ہیں، ایک 2 منٹ بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت، اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک سکون اور اطمینان سے جو ہے رب اغفر لی نہیں کہہ سکتا، اتنا بزی ہو جاتا اپنے آپ کو ماہ مبارک میں۔ یہ شیطان کی چال ہے، یہ شیطان کی چال ہے جو انسان کو ایسے جو ہے غیر ضروری کاموں میں ملوث کر کے اسے پھنسا لیتا ہے، اپنے جال میں جو ہے کر لیتا ہے، غفلت کا اسے شکار بنا دیتا ہے، خواب غفلت میں مگن کر دیتا ہے کہ جس طرح سے 10 مہینے اور گزار لی، 1 مہینہ اور بھی گزار لو، پھر اسی طرح سے رمضان مبارک بھی آ جاتا، کہتا کہ اب دیکھیں گے بعد میں۔ پھر اسی طرح سے لوگوں کے اندر جو ہے یہ برائیاں موجود ہیں، اس لیے میرے بھائیوں اپنے اندر جو ہے اپنے دلوں کے اندر خیر اور بھلائی کا ارادہ لے کر جو ہے یہاں سے اٹھیے۔ دلوں کے اندر خیر کا ارادہ اگر سوچیں گے اللہ ضرور پورا کرے گا، اللہ ضرور پورا کرے گا۔ آپ جو بھی بھلائی سوچیں گے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پورا کرے گا۔ آپ جو اچھائی سوچیں گے، آپ بدلنا ہی نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں بدلے گا؟ آپ اندر سے چینج ہونا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کیسے جو ہے خیر اور بھلائی کی جو ہے راہیں آپ کے لیے آسان اور ہموار کرے گا؟ اگر ہم صحیح معنوں میں بدلنا چاہتے ہیں تو ہم خیر کے ارادے کریں، اچھائیوں کے بارے میں سوچیں، بھلائیوں کے بارے میں سوچیں، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں کہ ماہ مبارک کے لیے مجھے اچھی طرح سے پریپیئرڈ ہونا ہے، مجھے تیار ہونا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے اس مہینہ اور اس سال جو ہے اپنے رمضان کو ایسا بہترین بنانا ہے کہ اس سے پہلے میرے رمضان گزرے نہیں۔ اور یاد رکھیے سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، یہ جمعہ کی بات نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک بار جو ہے، مہینے میں 4 بار یا 5 بار ہمیں مل جائے، یہ ہفتے والی بات نہیں ہے، یہ جمعہ کی بات نہیں ہے، سال میں 1 بار آتا۔ کتنے چہرے ہیں جو گزشتہ رمضان میں تو تھے لیکن ابھی نہیں ہے، 15 دن باقی ہیں، ابھی سے جو ہے کتنے ہی لوگ روز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہر سیکنڈ اس دنیا میں آنے والے آ رہے ہیں اور ہر سیکنڈ اس دنیا سے جانے والے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ماہ مبارک، اس جو ہے نایاب اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ملنے والا جو قیمتی تحفہ ہے، یہ قیمتی تحفہ ہمارے نصیب میں نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ ہم میں سے ہر شخص کو ڈرنا چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کو جو فکر کرنی چاہیے، اس لیے بھلائی کا ارادہ دل کے اندر ضرور رکھو میرے بھائیوں۔ نیکی اور بھلائی کے بارے میں اگر آپ سوچیں گے، دل میں ارادہ رکھیں گے، اللہ پورا کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہماری زندگیوں کو یقیناً بدلے گا۔ آپ تجارت کیجئے، بزنس کیجئے، یقیناً اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، حلال روزی کمانے کے اسباب آپ ضرور اپنائیے، لیکن میرے بھائیوں تھوڑا اپنے آپ کو ریسٹ تو دیجئے، تھوڑا اپنے آپ کو ایک لمحہ اور ایک وقت ایسا نکالیے جس میں صرف آپ کا اور آپ کا رب کا تعلق ہو، کوئی تیسرا آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ ایسے بھی چند ایام نکالیے، اور یہ ماہ مبارک سے بڑھ کر اور کون سے لمحے اور ایام ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ مبارک یہ زندگیوں کو بدلنے والا مہینہ ہے، یہ اللہ سے دور رہنے والے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے والا مہینہ ہے، مسجدوں سے دور رہنے والوں کو مسجد سے قریب کرنے والا مہینہ ہوتا ہے۔ اگر ابھی سے اپنے اندر یہ تبدیلی آپ نہیں لائیں گے تو یقین مانیے کہ ماہ مبارک آ کر چلے بھی جائے گا اور ہماری زندگیوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، عموماً ہمارے اہل علم، ہمارے علماء اکثر جو ہے ماہ مبارک سے پہلے اس چیز کی خاص طور پر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے شہر بنگلور والوں کے لیے، کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ غیر ضروری کاموں میں، غیر ضروری مسائل میں الجھ کر ہمارے لوگ رہ جاتے ہیں۔ اکثر جو ہے اس چیزوں کو جو ہے توجہ دلائی جاتی ہے، پھر بھی لوگ جو ہے ان غیر ضروری چیزوں کے اندر جو ہے ملوث ہوتے ہیں، فتنوں کو کروڑتے ہیں، نوچتے ہیں، اور مختلف جو ہے جگہوں پر جو ہے ٹیم بنا کر، جماعت بنا کر جو جماعت سے الگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف جو ہے لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے خبردار رہیے، شیطان کے دوست مت بنیے، شیطان کے مدد کرنے والے مت بنیے کہ شیطان جاتے جاتے مجھے اور آپ کو اختلافات کی جو ہے بھیڑ چڑھا کے چلے جاتا۔ تو اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے، اس لیے میں نے پہلے کہا کہ علم اگر حاصل کریں گے تو یہ جو لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، یہ فتنوں کا جو مسئلہ ہے، مختلف غیر ضروری چیزوں کو جو چھیڑنے کا مسئلہ ہے، ان چیزوں پر آپ کبھی پڑیں گے نہیں، دھیان ہی نہیں دیں گے۔ اس لیے ان چیزوں سے دور رہیے اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں فوکس کیجئے، مجھے کہاں پر جو ہے اپنے دل و دماغ کو کہاں بٹھانا ہے، مجھے وہاں پر فوکس کیجئے۔ شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ لوگوں کو بھلائی سے روک نہیں پاتا، دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اچھائی کی طرف بڑھ رہا ہے، لوگ جو ہے نیکیوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو شیطان کیا کرتا ہے، غیر ضروری کاموں میں لوگوں کو ملوث کر دیتا ہے۔ ایک کام ہوتا ہے افضل اور ایک کام ہوتا ہے غیر افضل، مفضول کام، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جس کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، بعد میں بھی ان مسائل پر جو ہے بات ہو سکتی ہے، رمضان کے بعد بھی جو ہے فرصت سے بیٹھ کر جو ہے آپ آرام سے جو ہے 11 مہینے پھر سے جو ہے دوبارہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے،
ایسے غیر ضروری مسائل جو ہے اہم اوقات میں اچھائیوں والے لمحات میں انسان کے سامنے لا کر چھیڑ دیتا ہے، وہ شہد لگانے والا کام کر کے نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، لوگ جو متحمس ہوتے ہیں، جو غیرت آتی ہے، جو پوری طرح سے فتنے فساد جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، علماء سے جھگڑا کرنے کے بجائے صحیح بات اور صحیح معلومات اور علم لینے کی کوشش کیجئے، ان سے صحیح بات جو ہے پوچھنے کی کوشش کیجئے، اور انداز آپ کا صحیح ہونا چاہیے، آپ کا انداز ایسا ہو کہ آپ ایک طالب علم ہیں، آپ علم حاصل کرنے والے ہیں، آپ علم کے پیاسے ہیں، آپ علم کو متلاشی ہیں، آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، نمازوں کے سلسلے میں، تراویح کے سلسلے میں، اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں آپ جو ہے ایکٹیو ہو جائیے۔ نمازوں کے سلسلے میں اپنے آپ کو جو ہے پریپیئر کر لیجئے، تیار کر لیجئے کہ مجھے رات میں لمبی لمبی نمازوں کا قیام کرنا ہے، مجھے جو ہے رات میں تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، مجھے جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، مجھے جو ہے ابھی سے جو ہے قرآن مجید کی طرف پیچھے لگنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اس کے معنوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ یہ تمام پہلوؤں پر اگر ابھی آپ پلاننگ کریں گے، ایک خطہ بنائیں گے، ایک لیسٹ بنائیں گے، تو یقین مانیے میرے بھائیوں، ہمارا آنے والا رمضان مبارک جو ماہ مبارک ہے وہ بڑا ہی بہترین گزرے گا اور خیر کے ساتھ گزرے گا۔ اور اگر ہماری یہی روش رہی، وہی رفتار جو پہلے سی ہے، اگر اسی پر ہم قائم رہے تو یقیناً یہ سارے فضیلت والے ایام ہم سے گزر جائیں گے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آخری میں چند باتیں آپ کے سامنے، تیسری جو میری نصیحت کا وہ یہ کہ جیسے کہ آپ جان رہے ہیں کہ 4-5 دنوں کے بعد 15ویں شعبان کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کہ سنت کے اندر انسان کی زندگی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اتبعوا فقد کفیتم، اتبعوا فقد کفیتم ولا تبتدعوا، کہا کہ اتباع سنت تمہارے اندر ہونی چاہیے، یہ تمہارے لیے کافی ہے، بدعات کو انجام مت دو۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کا یہ طرز عمل رہا کہ پہلے شعبان سے لے کر پورے شعبان میں زیادہ سے زیادہ آپ نے روزے کا اہتمام کیا، صرف خصوصی طور پر 15ویں شعبان کا روزہ ہمارے نبی نے نہیں رکھا۔ فضیلت ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ فضیلت آپ کو کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے آسمانی دنیا پر لوگوں کو جو ہے دیکھتا ہے اور سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے۔ کون ہے وہ؟ کہا کہ مشرک اور ایک ایسا شخص جس کے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے کینہ کپٹ۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ جو ہے سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ 2 لوگوں کو معاف نہیں کرتا، مشرک کو معاف نہیں کرتا، اور دل کے اندر کینہ کپٹ ہے، بغض و حسد ہے، اپنے بھائی سے لڑائی جھگڑا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہلت دیا جائے اسے یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہے، اہل علم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لیکن کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات خصوصی عبادت کا اہتمام کیا ہے اور دوسرے دن صرف جو ہے اسی وجہ سے، کیونکہ 15ویں شعبان ہے اس لیے اسی وجہ سے ہمارے نبی نے روزے کا اہتمام کیا ہے، ایسا نہیں، پورے مہینے آپ نے روزے کا اہتمام کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ جو ہے روزے کا اہتمام کرتے، کسی مہینہ میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جو ہے روزے کا اہتمام کرتے، سوائے جو ہے شعبان کے مہینے میں، شعبان کا مہینہ ختم ہوتا پھر روزے کا جو ہے مکمل کرتے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکمل مہینہ اگر کسی میں آپ نے روزہ رکھا تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ تو ہمارے نبی نے زیادہ سے زیادہ ماہ شعبان میں روزے کا اہتمام کیا، صحابہ کرام کو کہا اور صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں یہ خاص اہتمام، اس دن خاص عبادت یا اس دن خاص جو ہے پکوان یا خاص طریقے سے چیزوں کو بنانا کرنا یا خاص طریقے کے طرز عمل پر کوئی خاص عبادت کو انجام دینا، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت میں یہ داخل نہیں ہے۔ لوگوں کی اپنی بدعات ہیں، لوگوں کے اپنے خرافات ہیں، جسے لوگوں نے جنم دے دیا ہے، جسے لوگوں نے اپنے طرف سے بنا لیا ہے، اسے ہمارا دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیثوں سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت اپنی امت کو بتایا ہے۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں کہ 15ویں شعبان کے تعلق سے جو اعمال ہیں وہ ہمارے نبی نے چھپا لیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں ہوشیار رہیے، صحیح کتاب و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں اس پر عمل کیجئے، ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ فقط کفیتم، کافی ہے ہمارے لیے، جو نبی نے کر لیا ہمارے لیے کافی ہے، جو صحابہ کرام سے ثابت ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے، ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ بدعات و خرافات کو چھوڑیے، سنت کی مطابق زندگی گزاریے، توحید پر زندگی گزاریے، توحید پر اپنا خاتمہ کیجیے، تو یقیناً جو ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں کامیابی ہوگی۔ میرے بھائیوں،
ایک اعلان ہے جسے خاص طور پر میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، اور آپ تمام سے پرزور یہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس اعلان کو سن کر جو ہے اس پر خاص توجہ دیں۔ وہ اعلان یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار کے جو باجو کا جو کام ہو رہا ہے یہ اپنے آخری اور اختتام پر پہنچا ہوا ہے۔ صرف 15 دن جو ہے ماہ مبارک آنے میں رہ گیا ہے، اس سے پہلے جو ہے اسے شروع کرنے کی جو ہے کوشش ہو رہی ہے، لہٰذا آپ تمام سے خصوصی طور پر اپیل اور گزارش کی جا رہی ہے کہ اس ہمارے محلے کے، یہ ہمارا گویا کہ ہمارے محلے کی یہ مسجد ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے گھر کے اس بنانے میں جو ہے ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ ہر شخص جو ہے، خواتین ہو، مرد ہو، سب ہو، بچے ہو، سب جو ہے اپنے طور پر جو ہے اللہ کے اس گھر کے بنانے میں برابر کا حصہ لیں۔ آپ تھوڑا بھی اللہ کے گھر کے بنانے کے میں حصہ لیں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے گھر بنائے گا، جیسے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے باہر سے آنے والے لوگوں کی جو ہے تعاون اور ان کا ہیلپ کرتے ہیں، یہ بڑی جو ہے خوشی کی بات ہے، یہ یقیناً جو ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے گھر کے نیچے یعنی چراغ تلے اگر اندھیرا رہ جائے تو یہ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے اللہ رب العالمین کے اس گھر کو بنانے کے لیے، اپنے محلے کی اس مسجد، وہ بھی مرکز کا مقام جسے حیثیت حاصل ہے، اس کو بنانے میں برابر جو ہے تعاون ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے میں دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو۔ پروردگار ہمیں صحت و تندرستی کی نعمت کے ساتھ پروردگار ماہ مبارک ہمیں نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے لغزشوں کو معاف فرما دے، پروردگار ہمیں درگزر فرما دے۔ پروردگار ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، نسیان کرنے والے ہیں، پروردگار تو رحم فرما دے، تو رحم فرما دے۔ صحت و تندرستی کی نعمت کے ساتھ ماہ مبارک نصیب فرما، اور اس میں خوب عبادت اور اطاعت کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرما۔ ہر طرح کی بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ توحید پر، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ويسجد لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وتم وأكبر.